کہتے ہیں کہ کسی گاؤں کا ایک رئیس جب اپنی زندگی کے آخری وقتوں میں بیمار پڑ گیا تو دور دور سے لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے۔ رات گئے تک لوگوں کا کافی ہجوم رہتا۔ ایک دن رئیس نے چوکیدار سے پوچھا کہ کیا میرے رشتہ داروں سے بھی کوئی آیا میری حالت پوچھنے؟ چوکیدار نے کہا کہ ہاں، 2-3 لوگ آئے تھے، لیکن باہر دروازے پر ہی کھڑے مجھ سے پوچھ کر چلے گئے۔ یہ سن کر رئیس بہت مایوس ہوا۔ ایک دن رئیس نے ایک قلم اور ایک ورق منگوایا اور 2-3 دن تک اس پر کچھ لکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو وہی ورق تھمایا اور کہا، بیٹا زور سے پڑھو۔ کمرے میں دونوں باپ بیٹا اور ایک خادم کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ دراصل یہ 250 سے 300 لفظوں پر مشتمل ایک انوکھی سی نصیحت تھی جو کسی باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو نہ کی تھی۔ بیٹے نے پڑھنا شروع کیا، میرے بیٹے، اس گھر کے سوا میں اپنی ساری دولت شہر کے غریبوں میں بانٹ کے جا رہا ہوں، اور اس گھر کو میں تمہارے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہارے لیے ڈھیروں خوشیاں دینے والی بکھری ہوئی دولت تمہارے رشتہ دار چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہاں سے خوشی اس وقت ملے گی جب تم رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھو گے، جو اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے تمہارا دین چھوڑے جا رہا ہوں، جو صرف نماز پڑھنے پر زور نہیں دیتا اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ صرف دنیا داری میں پھنس جاؤ۔ بیٹا، تمہارے تمام رشتہ دار شہر کے غریب گھرانوں میں گنے جاتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی وراثت تمہیں نہیں سونپی تاکہ تم بھی اپنے رشتہ داروں کے برابر ہو جاؤ اور تم میں امیر ہونے کا مان باقی نہ رہے اور تم ان کی قدر کرو۔ بیٹا، میں یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود کبھی ان باتوں پر عمل نہیں کیا، شاید اس لیے میں ان باتوں کی قدر اچھی طرح جانتا ہوں۔ یوں سمجھو میں تمہیں تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ ڈوبتی ناؤ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا، اور جب باہر نکلنا تو صرف اکیلے نہ نکلنا بلکہ سب کو ساتھ لے کر نکلنا۔ اگر اکیلے نکل آئے تو ہمیشہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ میں خود کو اپنے شہر کا مسیحا سمجھتا تھا، لیکن یہ غلط فہمی میری بیوی یعنی تمہاری ماں نے دور کر دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بانجی بیمار ہو کر اس لیے مر گئی کیونکہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ تھے۔ میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے اپنے مرتے رشتہ داروں کی خبر نہ تھی۔ کئی دن تک وہ بیمار پڑے رہتے، لیکن میں ان کے پاس نہ جاتا۔ مجھے اس بات کا مان تھا کہ میں پہلے دوسرے لوگوں کی سوچتا ہوں۔ مجھے ان کی کمی آج محسوس ہوئی جب میں بیمار پڑ گیا اور پوچھنے کوئی نہ آیا۔ میرے بچے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آج سے رشتے سنبھالنا اور نبھانا سیکھو۔ یہ بڑے انمول ہوتے ہیں۔ ان کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ کھو جاتے ہیں۔ جب بیٹا پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ بیٹے نے سب رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور سب کو اپنے باپ کا لکھا ہوا نصیحت نامہ پڑھ کر سنایا، اور ان سے درخواست کی کہ وہ سب اس کے باپ کے جنازے میں شریک ہوں اور تمام شکایتیں ختم کریں۔ اسی دن سے رئیس کے تمام رشتہ داروں نے رئیس کے بیٹے کو خاندان کا امیر مقرر کیا۔ جب گاؤں والوں نے رئیس کے خاندان کو اس طرح خوشحال دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ رئیس کے بیٹے کو ہی گاؤں کا سرپنچ بنائیں گے۔ سرپنچ بننے کے بعد رئیس کا بیٹا اپنے گاؤں پر جان چھڑکتا تھا، کیونکہ وہی اس کا جینا تھا، وہی اس کا مرنا تھا۔